بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی قدر، حق اور باطل کا مقابلہ زمینی تاریخ پر اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی اس زمین پر انسانی تاریخ ہے۔ ہر دور میں حق کے مقابلے میں باطل نے رب کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کے نبیوں نے، رسولوں نے حق کا پیام دیا، تو جب بھی باطل پرستوں نے، باطل قوتوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے مقابلے میں رب کی مخلوق کو راہ راست سے بہکانے اور بھٹکانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ باطل جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو باطل کی یہ پرانی تاریخ ہے، پرانی عادت ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے، انہیں رب جل وعلا کی جانب دعوت دی۔ جب اس دعوت کا مقابلہ اہل باطل نہ کر سکے تو سیدنا نوح علیہ السلام کو مجنون کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ پاگل کہنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب فرعون کے پاس تشریف لائے اور رب کا پیام دیا تو اب فرعون حق کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو قوم فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، معاذ اللہ پاگل کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر دور میں چلتے چلتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ باقی رہا۔ جب اہل کفر و ضلالت، اہل شرک، اہل باطل میرے آقا علیہ السلام کی دعوت حقہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو معاذ اللہ کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ کفار نے یہ طریقہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کریں تو اب شور کرنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو قرآن عظیم میں اس طرح بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ شروع کر دو، ہو سکتا ہے تمہیں غلبہ مل جائے۔ اس دور میں جب اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حقہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو وہ بھی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ اہل ایمان پر جو نازل ہوا ہے دن کو اس پہ ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس سے رجوع کر لو، اس کا انکار کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے لوٹنے کی وجہ سے چند بندے اور بھی لوٹ آئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ پرانا ہے اور باطل کا حق کے مقابلے میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بھی پرانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب گستاخان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادہ کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی۔ ایک گستاخ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کی جانب غلطی کی نسبت کی، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا کی نسبت کا تکرار کیا، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ
रदी अल्लाह ताला अन्हु को माअद अल्लाह शेखैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का बुग़्ज़ी करार दिया और हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर बहतान बांधा कि उन्होंने एक सहाबी रसूल को शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ी, शेखैन करीमैन के बुग़्ज़ की वजह से बदअक़ीदा समझा। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर ये बहतान रखा। तो आपने, हालांकि उसने अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के खिलाफ कोई जुबान दराजी नहीं की थी, लेकिन आपने चेक कर लिया कि इसके सीने में बुग़्ज़ है, और इससे बढ़कर अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहाँ तक बोल दिया कि माअदल्लाह थुम्मा माअदल्लाह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारे को अपना रब कहा, माअदल्लाह थुम्मा माअदल्लाह। आप उसी की ज़बानी उसके जुमले समाअत फरमाए। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद में मौजूद है। अब हों अल्लाह के खलील और सितारे को अपना रब कह दें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुरान में है कि उन्होंने कहा, तो सामीन इज़ी क़दर ज़रूरी था और ज़रूरी है कि अहले इस्लाम को, अहले सुन्नत को इस गुमराह शख्स की गुमराहियों से बचाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन करते रहेंगे। इस दौर में अहले सुन्नत के काफ़िला की सालारी और सरबराही करने वालों में जो बड़े नाम आते हैं, उनमें एक नाम हज़रत हुज्जतुल इस्लाम क़िबला पीर सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया का नाम भी है। तो अहले बातिल और बातिल परस्त जब हक़ के मुकाबले में दलाइल की ज़बान इस्तेमाल न कर सके, हक़ का मुकाबला न कर सके, तो हज़रत क़िबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया जब पाकिस्तान में थे, जब भी इन हज़रात ने असल मौजू से हटकर हज़रत क़िबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अहले अक्ल जानते हैं कि ये अहले बातिल के ओछे हथकंडों में से है। ये अहले बातिल की पुरानी तारीख़ है कि जब वो हक़ का मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हथकंडों पर उतर आते हैं। जब वो नफ्स मसला के बारे में हार चुके होते हैं तो लोगों के जहन बटाने के लिए, लोगों की तवज्जो असल मसला से हटाने के लिए वो इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं। तो हज़रत पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी पाकिस्तान के अंदर रहे, तो जब भी चंद हज़रात ने, इस ख़ताई टोले ने, इन अहले बातिल ने पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी को निशाना बनाया, हालांकि ये मसला, ये नज़रिया, ये फ़िक्र पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी की ज़ाती फ़िक्र नहीं है। ये फ़िक्र अहले सुन्नत की है, ये फ़िक्र अहले इस्लाम की है, ये सोच अहले हक़ की है। हज़रत क़िबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी काफ़िला सालारी ज़रूर फरमा रहे हैं, लेकिन ये आपका ज़ाती नज़रिया नहीं है कि अगर हज़रत पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी उन पर अगर एतराज़ किया जाएगा तो उन पर एतराज़ करने से आले हक़ को कोई नुकसान पहुँचेगा। आले हक़ को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और हज़रत क़िबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी जब सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मामले में जो ज़िम्मेदारियाँ सामने आईं, हज़रत पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी ने उस वक्त भी अपनी ज़िम्मेदारियों का सबूत दिया, दे रहे हैं और हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका साया अहले सुन्नत के सरों पर तादेर सलामत रखे। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी फरमाते रहेंगे। तो जब अहले बैत किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मामले में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आया, तो क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी इसे अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों का सबूत दिया, सबूत दे रहे हैं और अहले सुन्नत के काफ़िला की सरबराही कर रहे हैं।
قیادت کر رہے ہیں، لیکن اہل باطل نے جیسے پاکستان میں اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے، حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی جب UK تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی چند باطل پرستوں نے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میرے ہاتھ میں چند صفحات ہیں جو UK کے چند نام نہاد علماء ان حضرات نے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے خطابات میں سے چند ایک الفاظ نکالے اور انہوں نے حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر اعتراض کیا اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی معاذ اللہ انہوں نے رب کی گستاخی کی یا انبیاء کرام کی گستاخی کی یا صحابہ کرام کی گستاخی کی یا اہل بیت اعظام کی گستاخی کی یا اکابر امت کی گستاخی کی۔ تو اس سلسلے میں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ ہے یا کیا ہے، درست ہے الزام یا غلط ہے، میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں ان نام نہاد علماء کو اپنا مخاطب بناتا ہوں۔ میں نے ان نام نہاد علماء کی جانب ایک خط بھی لکھا ہے کھلا خط کے عنوان سے، اور وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین اپنی اگلی ویڈیو میں سامعین و ناظرین کو وہ خط پڑھ کر بھی سناؤں گا، لیکن اس وقت میں کنونشن کرنے والے اور پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر اعتراض کرنے والے اور یہ چند ایک صفحات تیار کرنے والوں کو مخاطب بنا کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اعتراضات آپ آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر کر رہے ہیں، سوال یہ ہے یہ خطابات نئے ہیں یا سال ہا سال پرانے؟ سامعین و ناظرین، ان میں سے سارے کے سارے اگر نہیں تو اکثر خطابات کا تعلق کئی دہائیوں پہلے کا ہے، سال ہا سال پہلے کے یہ خطابات ہیں، اس دور کے خطابات ہیں جس دور میں یہ ٹولہ جو آج پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر معترض بنا بیٹھا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اس دور میں یہ لوگ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے لیے نعرے لگاتے تھے، انہیں سنیوں کا شہنشاہ کہتے تھے، سنیوں کا بادشاہ کہتے تھے، سنیوں نے شیر پالا عرفان شاہ بکھی والا۔ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا۔ شیر ہوں متے اپنے دے دار کے پنجا سلام کر دیتا ہے۔ اور ان حضرات کو اعتراف ہے کہ انہوں نے سال ہا سال پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ مل کر کام کیا، ان کے تحت کام کیا، ان کا یہ اعتراف بھی آپ انہی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے، زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے نا، جی ٹی وی پر بھی اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے، انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے، اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں۔ اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں۔ جی تو سامعین و ناظرین، میرا ان حضرات سے یہ سوال ہے کہ جو اعتراضات آپ نے بنائے ہیں، حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے رب کے دربار میں گستاخی کی یا انبیاء کرام کے لیے گستاخی کی یا صحابہ اہل بیت اعظام، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ گستاخی تھی، اگر یہ باتیں قابل اعتراض تھیں، تو آپ سال ہا سال پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ساتھ مل کر کام کیوں کرتے رہے؟ جب حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلے تو آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر اس وقت خاموش رہے
کسی مصلحت کی وجہ سے یا حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے آپ کو ایسی وضاحت بتائی جسے سن کر آپ مطمئن ہو گئے، تو پھر سال ہا سال گزرنے کے بعد آج یہ اعتراضات آپ کی نگاہوں میں کیسے آ گئے؟ اگر اس دور میں رب کی گستاخی سن کر، انبیاء کرام کی گستاخی سن کر، صحابہ کی گستاخی سن کر، اہل بیت کی گستاخی سن کر، اکابر امت کی گستاخی سن کر آپ خاموش رہے، تو آپ بھی اگر پیر سید عرفان شاہ صاحب کی شخصیت قابل اعتراض ہے تو آپ بھی قابل اعتراض ہیں۔ آپ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا ساتھ کیوں دیتے رہے؟ اور اگر اس دور میں باتیں قابل اعتراض نہیں تھی تو آج جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کا موقع ہے، جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے، ان کی عزت کا معاملہ ہے، تو آپ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، اصل مسئلہ سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ گستاخ کو چھوڑ کر لوگ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اصل مجرم کو چھوڑ دیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی قابل اعتراض ہیں۔ یہ اہل باطل کی مذموم سازشیں انشاءاللہ رب العالمین کسی دور میں کامیاب نہیں ہوئی، انشاءاللہ رب العالمین آج بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور یہ نام نہاد علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ پر ہم فتویٰ لگائیں گے، میں ان حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا، کیونکہ یہ حضرات اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں اور اہل علم کہلاتے ہیں، دوسروں کے سامنے اہل علم کے روپ میں آتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ عذر شرع جو شخص بر وقت گواہی نہیں دیتا، عذر شرع جو شخص بر وقت گواہی نہیں دیتا وہ مردود الشہادت ہوتا ہے۔ جناب والا، آپ لوگ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ عوام اہل سنت کو اس بات کی خبر ہے کہ آپ کے یہ اوچھے اتکنڈے، آپ لوگ ہرگز نہ احقاق حق چاہتے ہیں، نہ ابطال باطل چاہتے ہیں، آپ کو نہ رب جل وعلا کی عزتوں کی پرواہ ہے، نہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمتوں کی پرواہ ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی عزت و حرمت کا پاس لحاظ ہے۔ آپ فقط یہ چاہتے ہیں کہ گستاخ کو چھوڑ دیا جائے۔ جس گستاخ نے جگر گوشہ رسول کی بے ادبی کی ہے، جس گستاخ نے حضرت ابو جحیفہ کی بے ادبی کی ہے، جس گستاخ نے حضرت مولا علی کی بے ادبی کی ہے، جس گستاخ نے حضرت خلیل الرحمن کی بے ادبی کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور عوام اہل سنت کی توجہ نفس مسئلہ سے ہٹانے کے لیے آپ اس قسم کا کردار اپنا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے اس کردار نے آپ کو متہم کر دیا ہے، آپ کے اس کردار نے اہل اسلام کی نظروں میں، اہل ایمان کی نظروں میں آپ کی شخصیات کو قابل اعتراض بنا دیا ہے۔ اگر یہ اعتراضات جو کئی سال پرانی ویڈیوز آپ نے آج نکالی ہیں، اگر یہ اعتراضات درست تھے تو پھر سال ہا سال آپ کی زبان بندی کیوں رہی، آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر یہ اعتراضات درست نہیں تھے تو پھر سال ہا سال بعد ان اعتراضات کو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ کے کردار کی ایک نظیر پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے، ایما قوم شہدوا بحد لم یشہدوا بحضرتہ فانما ہم شہود دگن۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم کسی حد کے بارے میں گواہی دیتی ہے لیکن بر وقت نہیں دیتی تو یہ وہ گواہ نہیں جن کی گواہی کو مان لیا جائے، یہ وہ گواہ ہیں جو دلی بغض کی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں، دلی نفرت کی وجہ سے گواہی دے رہے ہیں۔ اور جناب حسن نے فرمایا لا شہادت لہم، حضرات علماء لا شہادت لہم، جناب حسن نے فرمایا کہ ان کی گواہی نہیں ہے، وہ مردود الشہادت ہیں۔ بر وقت کہاں تھے جب یہ معاملہ ہوا؟ تو اس وقت آپ بے ہوش کیوں تھے؟ اس وقت آپ مدہوش کیوں تھے؟ اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ اس وقت اگر گواہ خاموش رہتا ہے تو وہ مردود الشہادت بن جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے،
یہ فیصلہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہے، میں احناف کا یہ فیصلہ ہے۔ ویسے تو یہ مسئلہ ہماری 10 کتب میں موجود ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر میں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا، اور اس کے بعد احناف کی تقریباً ساری کتب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن آپ حضرات اہل علم کہلانے والے ہیں، ہو سکتا ہے مدارس کے اندر پڑھتے ہوئے آپ نے ہدایت شریف پڑھنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہو، اس لیے میں صرف اور صرف ہدایت شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہدایت شریف کا حوالہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہدایت شریف کے اندر موجود ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر کے اندر بھی اس مسئلہ کو ذکر کیا، وہاں سے لے کر صدہا کتب احناف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ ہدایت شریف میرے سامنے ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 511 کتاب الحدود کے اندر امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ امام سے دور تھے، اس دوری کی وجہ سے امام تک، قاضی تک پہنچتے ہوئے انہیں 2 دن لگ گئے، 15 دن لگ گئے، مہینہ لگ گیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ مردود الشہادت نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس قسم کے عذر کو چھوڑ کر انہوں نے گواہی کو لیٹ کیا، گواہی میں تاخیر کی، لم تقبل شہادتہم، وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء، لم تقبل شہادتہم، وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، لیکن احناف کی یہ رائے ہے کہ اگر بر وقت انہوں نے گواہی نہیں دی تو وہ مردود الشہادت ہو جاتے ہیں، اس مسئلہ میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اور صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے موقف پر، احناف کے نظریہ پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِدَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحِسْبَتَيْنِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّتْرِ فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِاخْتِيَارِ السَّتْرِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لِضَغِينَةٍ هَيَّجَتْهُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ فَيُتَّهَمُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا فَتَيَقَّنَّا بِالْمَانِعِ۔ صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ مسئلہ بنا تھا اس وقت گواہوں کے پاس 2 راہیں تھی۔ ایک رستہ تو یہ تھا کہ وہ جس شخص کی جانب سے یہ معاملہ ہوا اس کے معاملے پر پردہ ڈال لیتے اور پردہ ڈال کر خاموش ہو جاتے، اس سوچ سے کہ ہم اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے۔ نیک نیتی سے انہوں نے اس مسئلے کو چھپایا۔ ایک صورت، ایک رستہ اس کے پاس یہ ہے، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ وہ گواہی دے دیتا، گواہی دینے میں بھی اس کو اجر ملتا۔ صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِاخْتِيَارِ السَّتْرِ، اگر اس نے تاخیر اس لیے کی کہ بر وقت یہ پردہ پوشی چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس گواہی میں لیٹ کیا، فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ، آج آ کر گواہی کیوں دے رہا ہے، آج آ کر اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے، لِضَغِينَةٍ هَيَّجَتْهُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ، یہ بغض باطنی ہے، یہ دشمنی ہے، یہ نیک نیتی سے گواہی نہیں دے رہا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہے، اور یہ فقط ہدایت شریف کے اندر الفاظ نہیں ہیں، ہماری دیگر ان گنت کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر بر وقت خاموش رہا تو کیوں خاموش رہا؟ اگر بر وقت اس لیے خاموش رہا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں پردہ پوشی کروں، پردہ پوشی کی وجہ سے اس وقت خاموش رہا۔ آج کیوں بولا؟ بر وقت خاموش رہنا اور آج بولنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس کے دل میں بغض ہے جس سے اس کو ابھارا ہے، اس کے دل میں دشمنی ہے جس نے اس کو حرکت دی ہے۔ تو جب یہ بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے، چپ رہا، آج بول پڑا، فَيُتَّهَمُ فِيهَا، حضرات علماء وہ متہم ہو چکا، اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔
اور اگر بر وقت خاموشی کی وجہ کچھ اور تھی، پردہ پوشی نہیں تھی، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ، میں آپ حضرات پر فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کتب احناف کے اندر بیان کیے جانے والے مسئلہ کو بطور نظیر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بطور نظیر تائید کے لیے لا رہا ہوں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِلسَّتْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا فَاسِقًا آثِمًا۔ آپ حضرات حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں فتویٰ لگانے کا سوچ رہے ہیں، صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قسم کے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قسم کے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں، امام قدوری، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور احناف کے سینکڑوں ائمہ اور علماء ایسے شخص پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایسا آدمی مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی اس مسئلہ میں قبول ہی نہیں ہے، اس نے گواہی دینے میں تاخیر کیوں کی؟ اگر تاخیر اس لیے کی کہ یہ پردہ پوشی چاہتا تھا، پھر آج آ کر بول پڑا تو یہ علامت ہے کہ اس وقت اس کی نیک نیتی تھی، آج بد نیت ہو چکا ہے، آج نیک نیتی سے نہیں بول رہا، بغض باطنی کی وجہ سے بول رہا ہے، باطنی عداوت کی وجہ سے بول رہا ہے۔ اور اگر اس وقت نیک نیتی نہیں تھی تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سینکڑوں ائمہ احناف کا فیصلہ ہے یسیر فاسقا آثما، یسیر فاسقا آثما، یسیر فاسقا آثما۔ اب وہ لوگ جو سال ہا سال ان بیانات کو سننے کے بعد حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کے لیے نعرے لگاتے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، ان کو اعتراض نہیں سوجا، وہ آج اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں۔ یہ مسئلہ بطور نظیر پیش کیا ہے کہ وہ متہم بننا چاہتے ہیں یا یسیر و فاسقا آثما والی شک میں آنا چاہتے ہیں، فیصلہ وہ خود کریں، وہ پہلی شک میں رہنا چاہیں یا دوسری شک میں رہنا چاہیں، بہر صورت ان کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں وہ مردود الشہادت ہو چکے ہیں، اس مسئلہ میں ان کی شہادت حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ان کی شہادت رد ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ شُهُودُ دِغْنٍ، اور جناب حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لا شہادت لہم۔ تو حضرات ذی وقار جو حضرات سال ہا سال ان باتوں پر خاموش رہے، آج اگر بولے ہیں تو نیک نیتی سے نہیں بولے، یہ باطل کے وہ اچھے کنڈے ہیں جن کے بارے میں نے عرض کی، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں، گھٹیا کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ رب العالمین حق ہمیشہ سے سر بلند رہا، اب بھی سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ اشرف لاہوری، اس کو ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکابر امت کی گستاخیاں کرتا پھرے، وہ صحابہ کی گستاخیاں کرے، وہ جگر گوشہ رسول کی گستاخیاں کرے، وہ انبیاء کرام کی گستاخیاں کرے، سیدنا خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس بات کی اجازت گستاخ زہرا کو ہرگز نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ رب العالمین حق کا پرچم سر بلند رہے گا۔ تو عوام اہل سنت سازش کو سمجھیں، یہ حضرات اگر احقاق حق چاہتے، نیک نیتی ہوتی تو یہ سال ہا سال پہلے بولتے۔ جب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی دفاع کی، اس وقت یہ گستاخ کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان پر فتویٰ لگا دیں گے۔ یہ ان پر فتویٰ لگائیں، ان سے کوئی بعید نہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی پر فتویٰ لگا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں غلط قرار دے دیا، انہیں خطا پر قرار دے دیا۔ وہ بعد والوں پر فتویٰ لگائیں تو ان سے کیا بعید ہے؟ اہل باطل کے فتووں کا کسی کو ڈر نہیں ہے، لیکن ان کے اس کردار سے بات معلوم ہو گئی کہ یہ نیک نیت نہ کل تھے نہ آج ہیں، ان کی یہ سازشیں صرف اور صرف نفس مسئلہ سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ والے بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بادب بنائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھیں. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.